اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے وظائف فار یو کے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کی بارش برسائے اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں رمضان کے 23ویں روزے کا ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری چند راتیں بڑی فضیلت اور برکت والی ہیں۔ یہ راتیں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہیں۔ ان راتوں میں جو رب کعبہ سے مانگ لیتا ہے، رب کعبہ کو منا لیتا ہے، پھر اس کو رب کعبہ سے کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب اللہ رب العزت کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، خواہشات، حاجات فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا 23واں روزہ ہے۔ دنیا بھر کے تمام کام چھوڑ کر صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ جو وظیفہ بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے کر لیجئے۔ 23واں روزہ اپنے اندر بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ چکا ہے۔ آخری عشرے میں رمضان کی آخری طاق راتیں، جن میں 23ویں روزے کی یہ رات اتنی انمول ہے کہ ان راتوں میں جو بندہ شب قدر کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی آنے والی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ رات قبولیت کی گھڑیوں سے بھری پڑی ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام حاجات اللہ رب العزت سے مانگ لیتا ہے، تو رب کعبہ بن مانگے اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں، فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بہن نے اپنا واقعہ بتایا، کہتی ہیں کہ گھر میں قرض کا پہاڑ تھا، لوگ دروازے پر آتے، تنگ کرتے اور ہمیں بہت ذلیل اور رسوا کرتے، بے شمار برداشت کے باوجود بھی ہمارا قرض نہ اتر سکا۔ کہتی ہے کہ ایک دن مایوس بیٹھی ہوئی تھی، اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ایک صاحب آئے اور کہتے ہیں کہ بہن، اگر آپ روز روز کی اس ضلالت سے بچنا چاہتی ہیں، قرض کی ادائیگی چاہتی ہیں، تو آپ رمضان کے 23ویں روزے میں یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے، رحمت سے، رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں کی فضیلت سے آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ آپ رب کعبہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ کہتی ہے کہ میں نے اس بھائی کے کہنے پر ایسے ہی یہ وظیفہ کیا، اور آج میں قرض کی ادائیگی کے بعد کامیاب زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا کاروبار، میرا گھر سکون اور برکت میں ہے، میری تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو چکی ہیں، کامیابی میری طرف بھاگتی چلی آتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ صرف 23ویں روزے کی اس برکت سے ہے، اس وظیفے سے ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بند تقدیر کے تالے کھل جائیں، آپ کی مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں، غربت
غربت، تنگ دستی، افلاس ختم ہو جائے تو جس طریقے سے عمل بتاؤں اس طریقے سے کریں۔ رمضان کا 23واں روزہ قبولیت کی گھڑیوں سے مالا مال ہے۔ یہ وقت اتنا انمول ہے، بد نصیب ہے وہ شخص ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے اپنی حاجات پوری نہ کروا لے۔ عمل کی طرف چلتا ہوں اس سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک وظائف فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ 23 رمضان کو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی خواہشات، اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، کاروباری مسائل میں مبتلا ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے، اپنی مشکلات کا حل نکلوانے کے لیے رب کعبہ سے مانگتے رہیں۔ جب آپ اپنے مقاصد، اپنی خواہشات اور اپنی حاجات کی نیت کر لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ گن کر 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ رہے ہوں اپنی حاجات، اپنی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی ذات کی وحدانیت اور اپنی تعریف سننا بڑا ہی پسند ہے، اور جب انسان محبت اور عقیدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھ لیتا ہے، جس مقصد، جس حاجت کے لیے وہ رمضان کے 23ویں روزے میں رب کعبہ سے مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کو مل رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم سورۃ اخلاص کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی خواہشات، مشکلات اور اپنی ضروریات کے لیے سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ سورۃ اخلاص کی برکت سے سالوں سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا۔ 60-70 سال کی عمر میں بے اولادوں کو رب کعبہ نے اولاد سے نوازا۔ پھر کیوں نہ اس وظیفے کو کر لیا جائے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کے نام سے آپ کو اجازت دی جا سکے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ 23 رمضان کو اس عمل کو لازم کریں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔